ناظرین السلام علیکم، میں سعید پور ضلع اناؤ میں آستانہ مسندیہ پہ آیا ہوں، جس کے صاحب سجادہ سید طاہر میاں صفی صاحب کی دولت خانے پہ، جو کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عظیم الشان طریقے سے جو سجاوٹ ہوئی ہے اور عالیشان طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے بیچ سے ایک پیغام کیا جائے گا آج کی رات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میلاد مصطفیٰ ہے اور دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ یہ 12 تاریخ کو نہیں منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ 6 تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 17 تاریخ ہے۔ میں نے کبھی تاریخ پہ بحث نہیں کی کہ یہ تاریخ غلط ہے، یہ تاریخ صحیح ہے، کیونکہ یہ ساری تاریخیں چاند کی تاریخیں ہیں۔ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، 8 بھی چاند کی تاریخ ہے، اور چاند نہ تھا مصطفیٰ تھے، چاند بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہیں۔ چاند کو چاندنی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، نہ کہ رحمت للمسلمین، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہیں۔ اور اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے تو سب سے بہتر چیز ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھیں، کیونکہ جو نعت نبی ہوتی ہے، نعت کی معنی ہوتی ہیں تعریف کے، اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے نعت نبی تو صرف قرآن مقدس ہے، جو پورا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت کو لے لیں، مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی میں نے شاہد بنا کر بھیجا ہے سارے نبیوں کے لیے آپ کو، جبکہ ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے شاہد ہے، لیکن مصطفیٰ تمام نبیوں کے لیے شاہد ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر فرقے میں فقہ کا ایک قانون ہے، ایک مسئلہ ہے کہ جو شاہد ہوتا ہے الشاہد حاضر علی کل شیء، یعنی شاہد کا وہاں پر موجود ہونا شرط ہوتا ہے۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی ہر اداؤں سے واقف ہیں۔ جس طریقے سے ہر نبی اپنی امت کے لیے جواب دے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے نہیں پڑھا تھا، حضرت نوح کہیں گے کہ اس نے میری بات مانی تھی، اس نے نہیں مانی تھی، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ توبہ کر رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی چلا رہے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم آگ بجھا رہے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ یعنی مصطفیٰ آئے بعد میں ہیں لیکن موجود پہلے سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ میں نے قد جاءکم من اللہ نور، میں نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک نور بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہی واحد یہ رسول کی ذات ہے جس پہ اللہ نے احسان جتلایا قرآن مقدس میں، ورنہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے کسی بھی چیز پہ کوئی احسان نہیں جتلایا۔ احسان اس لیے جتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے بیچ میں بھیجی، کیونکہ اللہ نے محمد کو بنایا تھا اپنے لیے اور بھیجا ہمارے بیچ میں، یعنی جو چیز اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمائی وہ مجھے دے دی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، صرف کسی ایک قوم، ایک فرقے، ایک انسانیت کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب تھے، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے، میں یہ کہوں گا کائنات میں اللہ کی تمام مخلوق کے بادشاہ محمد ہیں۔ محمد کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، ان کی بادشاہت کا عالم یہ تھا کہ ان کے قدموں پہ ایک پیر پہ علی کا ہاتھ ہوتا تھا، دوسرے پہ جناب سیدہ فاطمہ کا ہوتا تھا۔ اب جس کے قدموں میں علی اور فاطمہ ہوں وہ غریب کہاں ہوگا؟ کائنات کی ہر مخلوق کے بادشاہ اکیلے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج 11 تاریخ ہے، جس سے آپ سعید پور میں، پورے سعید پور میں دیکھ رہے ہیں کہ روشنی اور لوگ ہرش و الاس کے ساتھ آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں
تو اس سے ایک آپ کا کیا پیغام جائے گا سہی پور واسی اور پوری دنیا کے لیے؟ دیکھیے، روشنی جو کی جاتی ہے، روشنی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. اب روشنی ہر طرف ظاہر کی جاتی ہے، روشنی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے. اب تاریکی مٹ گئی ہے، اب کفر مٹ گیا ہے، اب اندھیرا مٹ گیا ہے. لیکن بہت ہی خوشی کے ساتھ اور میں دلجوئی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم مناتے ہیں، روشنی ہم کرتے ہیں، کرن کسی اور کو لگتے ہیں. ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا کل جلوس جو نکلے گا وہ پورے قصبے میں کہاں کہاں سے ہو کے جانا ہے اور کس طرح سے نکلے گا اور کس ٹائم پہ نکلے گا؟ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے امام بارے سے اٹھتا ہے اور وہاں سے پورے صفی پور کا جو اپنی دیرینہ روایت ہے اس کے مطابق گھومتا ہے. اس کے بعد پھر امام بارگاہ میں ہی پہنچتا ہے. وہاں پر الحمدللہ میں ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ہی دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا کے بعد اختتام پذیر ہوگا. اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عظیم ترین چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اس میں شریک ہونا چاہیے. وہ اپنے گھر کا کچھ بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، صاحب سجادہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو جلوس محمدی میں شرکت کرنی چاہیے.